انسپیکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائے اشتیاق احمد پارٹ 1۔ تو کیا کہا؟ رات کی تاریکی میں وہ گھر سے نکلا۔ اس نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف موت کا سناٹا طاری تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ البتہ موت کا یہ سناٹا کبھی کبھار دور سے بھونکنے والا کتا ضرور توڑ دیتا تھا۔ اب وہ سیدھا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے سڑک سے اتر کر ایک گلی کا رخ کیا۔ ایسے میں چوکیدار کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ خبردار، کون ہے؟ رک جاؤ۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رک گیا۔ گلی میں سے چوکیدار چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ یوں بھی گلی کی لائٹ جل رہی تھی، پھر بھی اس نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ماری۔ کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ میرے ایک دوست یہاں رہتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، فون کیا تھا انہوں نے، لہٰذا میں گھر سے نکل کر اس طرف آ گیا ہوں۔ کیا اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، رات کے 2 بج رہے ہیں اور میں یہاں چوکیدار مقرر ہوں۔ محلے کے لوگوں نے مل جل کر مجھے چوکیدار مقرر کر رکھا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرا دوست بیمار ہے۔ میں تمہارے ساتھ اس کے گھر تک چلوں گا۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم پولیس کو فون کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے فوراً کہا۔ اب دونوں آگے بڑھے۔ ایک دروازے پر رک کر اس نے کہا، یہاں رہتا ہے میرا دوست۔ تو شیخ بابر تمہارے دوست ہیں؟ لیکن پہلے تو میں نے آپ کو کبھی اس طرف آتے جاتے نہیں دیکھا۔ چوکیدار نے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں دن کے اوقات میں آتا ہوں، آپ رات کو ہوتے ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ او ہاں، بات تو ٹھیک ہے، چوکیدار نے کہا۔ اب اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ فوری طور پر تو کیا دروازہ کھلتا، 3 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نظر آیا۔ اس نے حیرت زدہ انداز میں اسے اور چوکیدار کو دیکھا۔ پھر اس نے کہا، کیا بات ہے؟ کیا آپ ان صاحب کو نہیں جانتے؟ چوکیدار نے حیران ہو کر کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ تب یہ ضرور کوئی چور ہے۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں۔ تم نے کہا تھا تم اپنے دوست کے پاس جا رہے ہو، اس کا تمہیں فون ملا تھا یہ کہ وہ بیمار ہے، لیکن یہ تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں۔ آخر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ بات تو خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا مطلب؟ اندر سے نکلنے والے نے کہا، مجھے میرے دوست نے فون کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، جلد آؤ۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا اس طرف آیا۔ آخر میں یہاں کیوں آیا؟ میں اپنے دوست کی طرف کیوں نہیں گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے۔ آپ کا دوست کہاں رہتا ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ آ جائے گا پولیس اسٹیشن میں۔ شیخ صاحب ذرا فون کریں پولیس کو۔ جب وہاں اسے 2-4 بے بھاؤ کی پڑیں گی نا تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے، اب یہی کرنا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ نہ جانے کیوں خوش ہو گیا۔ ارے بھائی کیا ٹھیک ہے؟ آپ تو کر دیں گے ہمیں پاگل۔ اوہ چوکیدار کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ شیخ صاحب نے منہ بنایا، کہیں یہ کوئی پاگل تو نہیں؟ ہاں ہاں، بہت دیر میں سمجھے۔ بلاؤ پولیس کو۔ میں تو خود چاہتا ہوں وہ لوگ مجھے پکڑ لیں، مجھے خوب ماریں، پھر جیل بھیج دیں یا پاگل خانے بھیج دیں، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا، کوئی مجھے گرفتار نہیں کرتا۔ شیخ صاحب خدا کے لیے مجھے گرفتار کرا دیں۔ کیا کہا؟ گرفتار کرا دوں؟ جاؤ بھائی، تنگ نہ کرو، خود پاگل ہو اور دوسروں کو پاگل کرتے پھر رہے ہو، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ ہے کوئی تک؟ نہیں، کوئی تک نہیں ہے۔ میں کب کہتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں یہاں کہیں بھی کسی بات میں بھی کوئی تک نہیں ہے۔ مجھے تو بہت زور کی نیند آ رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ چوکیدار اب تم جانو یہ جانے۔ نہیں، مجھے پاگلوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ صاحب نے کھڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں ہاں، اب آئے گا مزہ، اب میں تمہیں پکڑ کر کھاؤں گا۔ وہ ہنسا۔ کیا کہا؟ چوکیدار نے خوف کے عالم میں کہا اور بھاگ نکلا۔ وہ ہنس پڑا اور ایک بار پھر دستک دی، گھنٹی بجاتا ہی چلا گیا۔ پھر جوں ہی دروازہ کھلا اور شیخ صاحب کا غصے میں بھرا ہوا چہرہ نظر آیا، وہ یکدم اندر داخل ہو گیا اور سرد آواز میں بولا، دروازہ بند کر دیں شیخ صاحب۔ اف، کس پاگل سے پالا پڑ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے تم باہر نکلو، پھر میں دروازہ بند کروں گا۔ اب وقت گزر چکا ہے۔ اس کی آواز مزید سرد ہو گئی۔ کیا کہا؟ وقت گزر چکا ہے؟
کس بات کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی، اس بات کا کہ اب میں باہر چلا جاؤں، اب میں ذرا دیر بعد جاؤں گا، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ شیخ صاحب نے اس طرف دیکھا اور پھر آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔ منہ سے آواز نہ نکالیں شیخ صاحب، ادھر آ جائیں ورنہ میں گولی مارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی آواز اور سرد ہو گئی۔ شیخ صاحب کانپ گئے، جلدی سے اندر کی طرف آ گئے۔ دروازہ بند کرنے کی وہ اپنے آپ میں ہمت نہیں پا رہے تھے۔ اس نے خود آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ اس حالت میں اس نے اپنے پستول کا رخ ان کی طرف رکھا تھا۔ تم تو ڈاکو ہو، چور ہو۔ نہیں، آپ غلط سمجھے، نہ میں ڈاکو ہوں نہ چور، بلکہ میں تو قاتل ہوں۔ قاتل؟ کیا کہا؟ قاتل؟ ارے باپ رے، یہ تو اور زیادہ خوفناک بات ہو گئی۔ شیخ صاحب تو لگے تھر تھر کانپنے۔ ہاں ہے تو یہ خوفناک بات، لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں تو کرائے کا قاتل ہوں۔ اس نے تمہارے قتل کے لیے پیسے دیے ہیں۔ پیسے؟ کتنے پیسے؟ پیسے تو میں تمہیں اس سے دگنا دے سکتا ہوں۔ شیخ صاحب، یہ اپنا اپنا کاروبار ہے، اب میں جو سودا کر چکا ہوں اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ آخر تم نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ 10 لاکھ روپے۔ مجھ سے 20 لاکھ لے لو، قتل نہ کرو۔ اور میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اس کا نام پتہ دو، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے والے 10 لاکھ بھی تمہارے۔ واہ، سودا تو مزے کا ہے۔ خیر نکالیے 20 لاکھ آپ بھی۔ بھلا اتنی بڑی رقم نقد گھر میں کہاں ہو سکتی ہے؟ صبح بینک سے نکلوا لینا، چیک لکھ دیتا ہوں۔ میں اتنا بیوقوف نہیں، ایسے چیک کیش نہیں ہوا کرتے، ہم لوگ نقد رقم وصول کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو مرنا ہوگا۔ ایسا نہ کہو، مجھے مار کر تمہیں صرف 10 لاکھ ملیں گے، وہ بھی اس صورت میں جب پولیس تمہارا سراغ نہ لگا سکے، جبکہ چوکیدار نے تمہیں صاف دیکھا ہے، وہ پولیس کو تمہارے بارے میں بتا دے گا۔ ہاں ضرور بتا دے گا، لیکن شیخ صاحب آپ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتا؟ یہ کہ میں میک اپ میں ہوں، میرے ہاتھوں پر باریک داستانے ہیں، انگلیوں کے نشانات بھی میں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان حالات میں پولیس کس طرح مجھ تک پہنچ سکتی ہے؟ تب پھر میں گھر کے زیورات اور جوہرات دے دیتا ہوں۔ کیا وہ 20 لاکھ کے بن جائیں گے؟ اندازہ نہیں، شاید اس سے زیادہ کے بن جائیں۔ او اچھا، خیر چلیے اندر میرے سامنے جمع کریں۔ پھر جو ہی شیخ صاحب اندر کی طرف مڑے، اس نے فائر کر دیا۔ فائر کی آواز گونجی۔ مرتے ہوئے شیخ صاحب کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ گولی سر میں لگی تھی، ادھر وہ گرے، ادھر یہ مڑا اور گھر سے نکل آیا۔ اب وہ واپس اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ چوکیدار نے اسے آتے ہوئے دیکھا اور دوڑ لگا دی۔ وہ مسکرا دیا اور سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، پستول اور خنجر ایک الماری میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ پرسکون تھا، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھا، پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے ایک جھٹکا لگا۔ باہر پولیس موجود تھی۔ ہاں ہاں، پکڑے گئے نا آخر، یہ کہتے ہوئے پولیس آفیسر نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا اور آگے کی طرف دھکا دیا۔ وہ زور سے گرا اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر میں تھا۔ اوہ، تو یہ خواب تھا، خدا کا شکر ہے، اس نے کہا۔ اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ساتھ والے بستر پر اس کی بیوی اور بچے سو رہے تھے۔ اسی وقت بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ایاز صاحب، خیر تو ہے؟ کہ کچھ نہیں سلمہ، میں نے خواب دیکھا ہے، بہت خوفناک خواب، اس کا اثر ابھی تک ذہن پر موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پورا خواب تفصیل سے بیوی کو سنا دیا۔ پھر سو جائیں، خواب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہاں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خواب کے مناظر اسی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کا گھر سے نکلنا، آگے جا کر چوکیدار سے ملنا، پھر شیخ صاحب کے گھر تک جانا، شیخ صاحب کا باہر نکلنا، پھر چوکیدار کا بھاگ جانا اور اس کا شیخ صاحب کے گھر کے اندر داخل ہونا، اس سے پہلے بات چیت کرنا اور پھر پستول سے فائر کرنا، پھر وہاں سے نکل آنا، چوکیدار کا اسے پھر دیکھنا اور بھاگ جانا، پھر اس کا گھر آنا، پستول اور خنجر الماری میں رکھنا اور سونے کے لیے لیٹ جانا، پھر دروازے پر دستک سنائی دینا،
پولیس کا نظر آنا اور اس کی آنکھ کھل جانا، یہ سب باتیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتی رہیں۔ اس نے سونے کی کوشش کی، سو نہ سکا۔ ایسے میں اسے دستک سنائی دی۔ دروازے پر ہونے والی دستک بہت زوردار تھی۔ اس نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی نے ان کی طرف دیکھا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ آپ اس وقت خوف زدہ ہیں، میں پوچھ لیتی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ سلمیٰ دروازے پر گئی اور پوچھا، باہر کون ہے؟ پولیس، باہر سے کہا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سوٹ اور کان۔ بیوی کو نہ جانے کیوں جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً کہا، ایک منٹ، میں اپنے میاں کو اٹھاتی ہوں، جلدی کریں۔ باہر سے سخت ترین لہجے میں کہا گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر آئی اور اس کے کان میں کہا، باہر پولیس موجود ہے۔ پولیس؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ ہاں پولیس، جلدی کریں ورنہ وہ شک کریں گے کہ ہم نے دیر سے دروازہ کیوں کھولا۔ او اچھا، اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا اور دروازے پر آ گیا۔ اس کی بیوی بھی پیچھے موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر واقعی پولیس موجود تھی، لیکن پولیس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اس سے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یہ تو وہی چوکیدار تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب جو ہی دروازہ کھلا اور چوکیدار کی نظریں اس پر پڑیں، وہ چلا اٹھا، جی ہاں، وہ یہی تھا۔ بہت خوب، تب تو شکار پکڑا گیا۔ پولیس آفیسر نے خوش ہو کر کہا، جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم مجرم تک پہنچ گئے۔ اس قدر جلد مجرم پکڑنے کی وجہ سے ضرور حکومت ہمیں انعام دے گی۔ مجرم؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ چشمدید گواہ سامنے موجود ہے اور تم حیرت ظاہر کر رہے ہو؟ بات نہیں بنے گی بچو، قتل کر کے اسے ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا کہا آپ نے؟ قتل؟ وہ دونوں چلا اٹھے۔ عین اسی وقت اندر بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سلمیٰ، تم بچے کو دیکھو، اس نے بیوی سے کہا۔ وہ اندر کی طرف دوڑ گئی۔ سنو مسٹر، تم نے قتل کیا ہے۔ یہ چوکیدار تمہارے جرم کا چشمدید گواہ ہے۔ میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ موقع واردات پر چلنا ہے۔ یہ بات درست نہیں، میں نے قتل نہیں کیا، البتہ میں نے ایسا خواب ضرور دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ خواب؟ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مہربانی فرما کر پہلے میرا خواب سن لیں اور دیکھیے۔ اتفاق سے اس وقت میری بیوی اندر ہے اور اسے ہم اندر ہی رہنے دیتے ہیں۔ میں اس کی عدم وجود میں اپنا خواب سناؤں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسپکٹر نے منہ بنایا۔ میں نے اپنا خواب اپنی بیوی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سنایا تھا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو ہم دونوں کا بیان ایک نہیں ہو سکتا۔ وہ لفظ بہ لفظ میرا خواب نہیں سنا سکتی۔ خیر، ہم خواب سن لیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم قتل کر کے اپنے گھر آئے ہو اور اس کو خواب بنا کر اپنی بیوی کو سنا دیا ہو تاکہ اس طرح پولیس کو دھوکہ دے سکو۔ لیکن پولیس کو دھوکہ دینا اتنا آسان کام نہیں۔ خیر، پہلے تم خواب سناؤ۔ آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ چلیے، تھانے دار نے منہ بنایا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس نے وہیں سے اپنی بیوی کو آواز دی، سلمیٰ تم ابھی وہیں رہو بچے کے پاس۔ یہ میرا بیان لے لیں، پھر تمہارا بیان لیں گے، اس لیے تم ابھی ادھر نہیں آؤ گی۔ اچھی بات ہے، سلمیٰ نے جواب دیا۔ اس کی آواز سے فکر مندی ٹپک رہی تھی۔ اب اس نے خواب شروع کیا، سناتا چلا گیا۔ تھانے دار اور باقی لوگ غور سے سن رہے تھے۔ آخر خواب پورا ہو گیا۔ انسپکٹر نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، تو یہ ہے آپ کا خواب۔ خیر، اب اپنی بیوی کو بلا لیں اور اب آپ کچھ نہیں بولیں گے، اب صرف وہ بیان دے گی۔ جی ضرور، اس نے خوش ہو کر کہا۔ پھر بیوی کو آواز دی۔ وہ چند سیکنڈ بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کیا آپ کے شوہر کہیں باہر سے آئے تھے؟ جی نہیں، یہ تو تمام رات گھر میں ہی رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ تو سو رہی تھی۔ ایسے میں یہ باہر گئے اور واردات کر کے چلے آئے اور آ کر آپ کو جگایا اور بتایا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ نہیں، میں نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تھی، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ ان سے پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ پھر انہوں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا تھا
اور انہوں نے اپنا خواب سنایا، یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اچھی بات ہے، آپ ذرا وہ خواب ہمیں بھی سنا دیں، کوئی بات رہ نہ جائے۔ اس نے تفصیل سے خواب سنا دیا۔ وہ لوگ غور سے سنتے رہے، ساتھ میں بیان ریکارڈ ہوتا رہا۔ آخر اس کے خاموش ہونے پر تھانے دار نے کہا، اس میں شک نہیں کہ دونوں کا بیان بالکل ایک ہے۔ لیکن تھانے دار نے زوردار انداز میں کہا، لیکن کیا؟ وہ گھبرا کر بولا، لیکن یہ کہ اگر یہ واقعی خواب تھا تب آپ شیخ صاحب کے گھر تو نہیں گئے تھے نا؟ بالکل نہیں، وہ تو صرف ایک خواب تھا۔ وہاں چند چیزوں پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں مسٹر ایاز خالد صاحب، آپ اپنی انگلیوں کے نشانات دے دیں۔ ٹھیک ہے، لے لیں۔ اس کی انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے۔ اب تھانے دار نے کہا، آپ نے اپنے خواب کے مطابق پستول اور خنجر گھر کی الماری میں لا کر رکھے تھے، یہی بات ہے نا؟ بالکل۔ اس نے کہا، ہم وہ الماری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ضرور، لیکن بھلا آپ کو اس الماری میں کیا ملے گا جب کہ یہ سب ایک خواب تھا؟ آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ ضرور جناب، کیوں نہیں۔ اور پھر وہ انہیں اس الماری تک لے آیا۔ تھانے دار نے الماری کو